دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ یہ دکان کے شٹر ان کو ریپیئر کیسے کیا جاتا ہے، ان کی گریس اور سپرنگ وغیرہ کیسے ٹائٹ ہوتے ہیں سپرنگ۔ یہ ہمارا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کی ہائٹ کے مطابق یہ گوڑی اس کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سیڑھی وغیرہ ہو، ٹیبل ہو، سٹول ہو، آسانی سے آپ کا جو ہے ان کے شٹر کے ٹپوں تک ہاتھ پہنچ جائے۔ یہ کھولنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ شاہد بھائی ہیں خانے وال سے، RC چوک میں ان کی شاپ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی مکینک ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں۔ استاد جی ان کے فون پہ لگ گئے ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور یہ زوردار دھماکے سے جو ہے سپرنگ ٹوٹ گیا ہے۔ کیمرہ مین بھی ڈر گیا ہے۔ شاہد بھائی پریشان ہو گئے ہیں۔ استاد جی نے بعد میں دیکھا، انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ یہ شٹر کا سائز جو ہے چوڑائی وہ زیادہ ہے اور سپرنگ چھوٹے ڈلے ہوئے ہیں اور کمزور تھے، جن کو ٹائٹ کرتے ہوئے ٹوٹنا ان کا بنتا ہی تھا۔ یہ ان کو سارا کھولنا پڑے گا، اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ ایک دفعہ آپ پھر دیکھیں گے یہ سپرنگ ٹائٹ کرتے ہوئے کیسے ٹوٹا ہے۔ یہ RC چوک میں شاہد بھائی کی دکان ہے، ندیم بھائی ان کے استاد ہیں۔ یہ حاجی حبیب صاحب ندیم بھائی کے والد، اصل کام ان کا تھا، ندیم بھائی سعودیہ میں کام کرتے تھے۔ حاجی صاحب کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جو ہے سکون نصیب فرمائے، آمین۔ شاہد بھائی حاجی صاحب کے نواسے ہیں اور ندیم بھائی کے بھانجے ہیں۔ یہ اب راڈ مکمل کھلے گا اور اس کو نیچے اتاریں گے، پھر اس میں نئے سپرنگ ڈالیں گے۔ ندیم بھائی نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو سپرنگ ہیں اس میں یہ بہت چھوٹے ڈالے گئے ہیں، تقریباً جو شٹر کی چوڑائی ہے وہ 6.5 فٹ ہے اور اس حساب سے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بڑے سائز کا سپرنگ لگنا چاہیے تھا۔ یہ جو سپرنگ ہے یہ چھوٹا ہے۔ اب وہ نئے سپرنگ لے کے آئے تھے ساتھ، احتیاطاً کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو انہیں واپس دوبارہ شہر نہ جانا پڑے، نہ ہماری دکان کا کام ڈسٹرب ہو اور نہ ان کو جو ہے وہ زیادہ محنت کرنی پڑے۔ وہ احتیاطاً اپنا کافی سامان بیلڈنگ وغیرہ کا، گرنڈر، کٹر اور یہ سپرنگ مختلف سائز کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے۔ سپرنگ انہوں نے بتایا یہ تقریباً 1 فٹ والا سپرنگ آپ ڈال رہے ہیں اور جو اس سے پہلے تھا وہ اس سے تقریباً 4-5 انچ چھوٹا تھا، جو چھوٹے شٹروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 6.5 فٹ والے شٹر کے لیے صحیح نہیں تھا۔ یہ راڈ پر اب نیو سپرنگ فٹ ہو رہے ہیں، پرانے سپرنگ نکال دی ہیں اور اس سپرنگ کی قیمت وہ بتا رہے تھے کہ پہلے 600-650 روپے تھی اور اب جو انہیں ملا ہے 950 روپے کا ملا ہے، یعنی کہ 300-350 روپے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور وزن اس کا تقریباً 1 kg یا اس سے پلس ہوتا ہے۔ تو چھوٹے شٹروں میں بھی اگر آپ بڑے سپرنگ ڈالیں گے تو ان کی لائف بڑھ جائے گی۔ آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ کی شاپ ہے کسی دوست احباب کو مشورہ دینا چاہیے، سپرنگ اچھے ڈالے، یہ زیادہ دیر تک استعمال ہو جاتے ہیں اور بہتر رہتے ہیں۔ یہ راڈ میں نیو سپرنگ فٹ ہو گئے ہیں۔ چاہے انہیں 1 دفعہ کھولنا پڑے شٹر، 2 دفعہ، 3 دفعہ،
ندیم بھائی نے بار بار جو ہے وہ چیک کر کے بالکل تسلی بخش کام کیا ہے، اور یہ نہیں کہ جیسے استاد کرتے ہیں کہ شاگرد کو لگا دیا اور خود ادھر ادھر ہو گئے یا مالک کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگا لی، نہیں، بالکل پورا اپنی نگرانی میں اور ساتھ محنت کر کے جو ہے وہ بالکل تسلی بخش کام کروایا ہے۔ شاید بھائی دوبارہ اپنی پوزیشن پر چلے گئے ہیں اور نئے سپرنگوں کے ساتھ راڈ کو فٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک سائیڈ ہو گئی اور دوسری سائیڈ ہو رہی ہے۔ یہ بھی عام بندے کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی ویلڈنگ والے کو اٹھا کر لے آئیں اور اسے کہیں کہ یہ کر دو۔ ان میں اسپیشل اوزار ہیں، ٹیکنیک ہے، اور دونوں سائیڈ سے وہ سپرنگ جو ہے ابھی کس سپرنگ کو کتنا ٹائٹ کیا ہے اور دوسرے کو بھی سیم اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم جو ہے شروع میں ہاتھ سے کر رہے ہیں، جتنا ہو جائے گا اس کے بعد وہ ان کے پاس ایک چابیاں سی بنی ہوئی ہیں، اوزار سے ہیں، یہ دیکھیں یہ کی ہے اس کے ساتھ یہ اس کو دوبارہ اوپر اٹھائیں گے، پھر مزید جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا۔ ایک سائیڈ کریں گے پھر دوسری سائیڈ کریں گے، دونوں سائیڈیں کر کے اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ چیک کرتے ہیں، اگر شٹر تو صحیح آسانی سے اوپر اٹھ رہا ہے صحیح ہے، نہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہ بس ہو گیا کوئی کام چوری یا ہیرا پھیری کریں، دوبارہ اس کو کھول کے دوبارہ اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ انہیں محسوس ہوا ہے کہ نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اسے وہ دیکھیں یہ دوبارہ کھول دیا ہے، ٹھیک سے اسے شاید بھائی سے کہا ہے کہ اس کو مزید ٹائٹ کرو، جتنے چکر ادھر دیں گے اتنے ادھر دیں گے، یہ برابر ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں جو شاید اپنا ندیم بھائی نے بتائی ہے ہمیں، کہ اس کو زیادہ بھی وہ کوشش نہ کرے ٹائٹ کرنے کی، ایک تو یا پھر شٹر آپ کا بالکل پورے زور سے اوپر جا کر لگتا ہے، اور جب آپ نیچے کھینچنا چاہیں گے تو وہ نیچے کھینچا نہیں جائے گا۔ یہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے حساب سے جو اچھا میکینک کاریگر ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے اور آپ کو سمجھا سکتا ہے، اسی سے آپ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ورکنگ کرنے چاہیے اور کس طرح ان کی جو ہے لائف بڑھ جائے گی۔ ندیم بھائی اب چیک کر رہے ہیں اس کو، الکرم آٹو پارٹس، اس کے بعد اس کے شٹروں کی باری ہے۔ تقریباً ہمارے ٹوٹل 8 شٹر تھے، 4 یہ اندر والے اور 2 اندر والے ہیں 2 دکانوں کے، اور 2 باہر ہیں جالی والے۔ ویسے ایک شٹر کی جو ہے وہ مزدوری 1000 روپیہ لیتے ہیں، لیکن ندیم بھائی نے ہم سے بہت محبت اور پیار سے جو ہے بہت مناسب ریٹ کے ساتھ یہ کام کر کے دیا ہے۔ یہ دوسری سائیڈ کا بھی ندیم بھائی نے بتایا کہ یہ سپرنگ چھوٹے ڈلے ہوئے ہیں اور کمزور ہوئے ہیں، ان کو بھی ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، اور ٹوٹنے میں خطرہ ہے۔ یہ بھی بتایا ہے انہوں نے کہ یہ جو ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں بھی لگ سکتا ہے، منہ پہ بھی لگ سکتا ہے، اور بعض اوقات ہاتھ پھٹ بھی جاتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے کئی دفعہ۔ انہوں نے بتایا کہ یہ خطرے کا باعث ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں ٹائٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اور نیو سپرنگ ڈال کر کم از کم آپ 8-10 سال کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ تو یہ ہم تقریباً 5-7 سال بعد ان کی جو ہے ریپیئرنگ کروا رہے ہیں۔ اور نبی ندیم بھائی نے جو بتایا وہ یہی ہے، تقریباً 7 سال 5 سال 6 سال آرام سے انشاءاللہ گزر جائیں گے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ہوئی بھی تو آپ نے ایک کال کرنی ہے، ہم تھانے ہال سے آپ کے پاس اڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ یہ شٹر بھی ان کے باجی کے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں دونوں دکانوں کے، اور باہر جالی والے جو لگائے گئے ہیں وہ ندیم بھائی نے بنائے ہیں، اندر والے جو ہیں وہ دونوں وہ حاجی حبیب مرحوم صاحب نے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت فرمائے۔ یہ گریس کا مرحلہ شروع ہو گیا، گریس ہو رہی ہے، پہلے سپرنگ چینج ہوئے ہیں، ٹائٹ ہوئے ہیں، یہ سمجھے کہ فائنل ٹچ ہے۔
مون شاپنگ سینٹر پانیوال روڈ 8 کسی چوک پر شاپ ہے بھائی کی، بہت خالص سامان اور مناسب ریٹ دام ہے ان کے۔ یہ بھائی خود چیک کر رہے ہیں، دیکھیں یہ شاہد بھائی چیک کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا کمپلیٹ۔ آٹو پارٹس والوں کی باری شروع ہو گئی ہے، یہ بھی سیم ویسے ہی ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یہ آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے، اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور کیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب نیکسٹ ویڈیو موسم کے بارے میں یا کسی معلومات کے بارے میں یا اسلامک ویڈیو کوئی بھی آئے وہ آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی چینل کو، جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے نیو ویڈیو آپ تک فوراً نہیں پہنچے گی، اس کا آپ کو وہ نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا نیو ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے بنائیں گے، اس سے بھی اچھی اور بہتر معلوماتی اسلامی۔